السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہلک وبا کورونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں گزشتہ 2 مہینوں سے جاری لاک ڈاؤن کو اب صرف کنٹینمنٹ زونز تک محدود کر کے اس کی مدت میں 30 جون تک توسیع کر دی گئی ہے۔ کنٹینمنٹ زون سے باہر کے علاقوں میں مختلف سرگرمیوں پر چوتھے مرحلے میں نافذ پابندیوں کو مرحلے وار طریقے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرکزی معتمد داخلہ سیکریٹری نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت قائم قومی ایگزیکٹو کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے آج اس بارے میں احکامات جاری کیے۔ احکامات کے ساتھ کنٹینمنٹ زونز کے لیے خصوصی رہنمائانہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے پورے ملک میں گزشتہ 25 مارچ سے لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس کا چوتھا مرحلہ 31 مئی کو ختم ہو رہا ہے۔ نئی رہنمائانہ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ ملک کے کنٹینمنٹ زون کے باہر سرگرمیوں کو مرحلہ طریقے سے شروع کیا جائے گا اور اس دوران مرکزی وزارت صحت و خاندانی فلاح و بہبود کے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا۔ صرف ایک دہلی میں 102 کنٹینمنٹ زونز ہیں۔ پہلے مرحلے میں آئندہ 8 جون سے مذہبی مقامات، ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور دیگر مہمان نوازی کے مراکز اور شاپنگ مال کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان سرگرمیوں کے لیے جلدی رہنمائانہ خطوط جاری کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد اسکول، کالج، تعلیمی، تربیتی اور کوچنگ سینٹر وغیرہ کھولے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عالمی وبا کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پورے ملک نے اپنے منفرد اتحاد اور عزائم سے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ مرکز میں بی جے پی کی زیر قیادت NDA حکومت کی دوسری میعاد کی پہلی سالگرہ کے موقع پر عوام کے نام کھلے خط میں مودی نے اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 130 کروڑ لوگوں کا حال اور مستقبل بھی کبھی بھی کوئی آفت طے نہیں کر سکتی۔ مودی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کی توقعات اور حسرتوں کو پورا کرنے کی سمت میں تیز رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اسی دوران کورونا وائرس کی وبا نے دنیا کے ساتھ ہمارے ملک کو بھی الجھا دیا۔ تاج محل کے شہر آگرہ میں کل شب زبردست طوفان باد و باران کی وجہ سے اس عالمی یادگار کو نقصان پہنچا ہے۔ سنگ مرمر سے بنی ریلنگ ٹوٹ گئی ہے، جبکہ شہر میں مختلف مقامات پر 200 سے زیادہ درخت اکھڑ گئے۔ آگرہ میں طوفان کی تباہی میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 25 دیگر زخمی ہو گئے۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آندھی اور طوفان میں مرنے والوں کے افراد خاندان کے لیے فی کس 4 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ محکمہ آثار قدیمہ نے بتایا ہے کہ طوفان کی وجہ سے تاج محل کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی آہک پاشی کر لی جائے گی۔ مشرقی لداخ میں حقیقی خطہ قبضے پر چین کی جانب سے دستوں کی تعیناتی کے اضافے کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی فوج نے بھی زائد دستوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف سفارتی سطح پر بھی حقیقی خطہ قبضے پر فوجی تناؤ کو کم کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ ہندوستانی فوج کی جانب سے زائد دستوں کو روانہ کرنے کا فیصلہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سیٹلائٹ کی تصاویر میں دیکھا گیا ہے کہ چین نے گلوان وادی میں حقیقی خطے قبضے پر توپ خانے اور میکانائزڈ کالمز کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں متعین ہندوستانی فوج کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ دہلی کی عدالت نے آج کانگریس کی سابق کونسلر عشرت جہاں کو 10 دن کی عبوری ضمانت دی ہے تاکہ وہ شادی کر سکے۔ عشرت جہاں کے خلاف شمال مشرقی دہلی میں فروری میں ہوئے فساد کے سلسلے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج دھرمیندر رانا نے عشرت جہاں کو 1 لاکھ روپے کی 2 ضمانتیں پیش کرنے پر 10 جون سے 19 جون تک عبوری ضمانت دی ہے۔ عشرت جہاں کی شادی 12 جون کو مقرر ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے آج کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ہدایتیں جو جاری کی ہے، ان میں عام مقامات پر، کام کے مقامات پر اور ٹرانسپورٹ کے یعنی سفر کے دوران چہرہ ڈھانکنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عام مقامات پر افراد کو اپنے مابین 2 گز کی دوری یعنی سماجی دوری برقرار رکھنا چاہیے۔ دکانداروں کو چاہیے کہ وہ گاہکوں کے مابین جسمانی دوری کو یقینی بنائیں اور وقت واحد میں 5 سے زائد افراد کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ کثیر عوامی اجتماعات یا تقاریب پر امتناع جاری رہے گا۔ شادی سے متعلقہ تقریب میں مہمانوں کی تعداد 50 سے زیادہ نہ ہو۔ آخری رسومات سے متعلقہ اجتماعات میں شریک افراد کی تعداد 20 سے متجاوز نہ رہیں۔ عام مقامات پر تھوکنے پر جرمانہ عائد ہوگا، جس کا تعین ریاستی یا مرکزی زیر انتظام علاقے یا مقامی اتھارٹی اپنے قوانین اور قواعد کے مطابق کریں گے۔ عام مقامات پر شراب نوشی، پان، گٹکا اور تمباکو کا استعمال ممنوع ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دہلی رہائش گاہ سے ایک پرندے کو بچا لیا گیا ہے جو شدید گرمی کے سبب گر گیا تھا۔ 7 لوگ کلیان مارگ پر یہ پرندہ سڑک پر گر گیا تھا جو سیکورٹی عہدیداروں کو دستیاب ہوا۔ جنگلی حیوانات کا تحفظ کرنے والی NGO کو یہ پرندہ سپرد کر دیا گیا۔ NGO نے بیان جاری کرتے ہوئے PM ہاؤس کے سیکورٹی عملے سے اظہار تشکر کیا کہ انہوں نے اس نادر پرندے کی جان بچائی۔
ریاست گجرات جسے ہندوتوا کی لیبارٹری بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور وہاں کے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوششیں ہوئی، اسی ریاست میں پوری مسلم کمیونٹی کورونا اور لاک ڈاؤن کے اس دور میں نہ صرف سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے بلکہ اپنی بے لوث خدمات کے ذریعے برادران وطن کا دل بھی جیت رہی ہے۔ ایک ویب نیوز کی رپورٹ کے مطابق مسلم کمیونٹی کے صرف بااثر افراد ہی نہیں بلکہ عام مسلم تاجر، ڈاکٹرز، یہاں تک کہ رکشہ ڈرائیور بھی بڑھ چڑھ کر سماجی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں اور کسی کو شکایت کا موقع بھی نہیں دے رہے ہیں۔ ریاست گجرات کی ثقافتی راجدھانی کہلانے والے شہر بڑوڑا میں عید کے موقع پر یہاں کے نوجوانوں نے نہ صرف سادگی سے عید منانے کو ترجیح دی بلکہ اس دوران خون کا عطیہ دے کر ایک مثال بھی قائم کی۔ ماہر تعلیم اور سماجی کارکن زبیر گوپلانی کی کوششوں سے بڑوڑا کے کئی محلوں کے نوجوانوں نے سامنے آ کر خون کا عطیہ دیا۔ شہر کے 3 بڑے بلڈ بینکوں میں خون کی شدید قلت ہو گئی تھی، جس کے بعد زبیر گوپلانی نے اپنے ساتھی ڈاکٹر محمد حسین جو HIV اسپیشلسٹ ہیں ان کے ساتھ شہر کے مختلف محلوں کا چکر لگایا اور نوجوانوں کو خون کا عطیہ دینے کے لیے راغب کیا۔ انہی کی کوششوں کی وجہ سے چند گھنٹوں میں خون کے 300 سے زائد بوتلیں جمع ہو گئی۔ زبیر گوپلانی کی کوششوں سے ہی ابراہیم بونائی ITI کو کورونا سینٹر میں تبدیل کر لیا گیا۔ مودی حکومت نے لاک ڈاؤن 5 کا اعلان کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کو 1 جون سے 30 جون تک نافذ کرنے کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے گائیڈ لائنز بھی جاری کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس مرتبہ شرائط کے ساتھ مساجد اور دیگر مذہبی مقامات کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو نافذ رہنے کی بات بھی گائیڈ لائن میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی 8 جون سے مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ مودی حکومت 2 کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ گزشتہ سال اسی تاریخ کو وزیر اعظم مودی نے حلف لیتے ہوئے اپنی دوسری اننگ کی شروعات کی تھی۔ اس مرتبہ انہیں سابقہ کے مقابلے زیادہ واضح اکثریت سے رائے دہندگان نے ملک کی بھاگ دوڑ سونپی تھی۔ تاہم ملک کے شہریوں اور موجودہ حکومت دونوں کے لیے ہی یہ دور پہلے کے مقابلے زیادہ چیلنجنگ اور پریشان کن ثابت ہوا ہے، مگر BJP لیڈران کا دعویٰ ہے کہ یہ مدت تاریخی حصولیابیوں کے لیے یاد کی جائے گی۔ حالانکہ اپوزیشن BJP لیڈروں کو آئینہ دکھا رہا ہے اور ان غریبوں اور پریشان حال لوگوں کی جانب دیکھنے کی نصیحت کر رہا ہے جو ان کے بقول مودی کی پالیسیوں کے سبب بھوک مری، بے روزگاری جھیل رہے ہیں۔ مودی حکومت کی حصولیابیوں کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنے پہلے دور حکومت میں PM مودی نے ملک کو اکنامک سپر پاور بنانے کے لیے بنیاد رکھی تھی، جبکہ ان کا یہ دور تاریخی حصولیابیوں کے لیے یاد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی کو مبارکباد دیتے ہوئے یوگی نے دعویٰ کیا کہ مودی کی زیر قیادت ملک میں جمہوریت مضبوط ہوا ہے۔ ان کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس مکمل طور پر پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ مودی نے اپنی دور اندیشی، قائدانہ صلاحیت، ایثار و قربانی اور ٹیم بھارت کا جذبہ پیدا کر کے ملک کو نئی سمت دی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اپنی جادوئی قائدانہ صلاحیت سے دنیا بھر میں ہندوستان کو ایک لیڈر ملک کی شناخت دلانے اور کورونا مخالف جنگ کے دوران تمام ملکوں کے سامنے ایک عظیم مثال پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا دل سے شکریہ۔ شہریت ترمیمی قانون 2019 کے خلاف 5 مہینے تک چلی تحریک کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مودی حکومت نے 2 ٹوک لہجے میں کہا ہے کہ CAA کو واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے جو اپنے انتخابی منشور میں وعدہ کیا تھا وہ سب پورا کیا۔ مودی حکومت کے 6 سال مکمل ہونے پر مرکزی وزیر دفاع حکومت ہند راجناتھ سنگھ نے ABP نیوز چینل پر خصوصی انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی سیاست میں بے اعتمادی پیدا ہو گئی تھی کہ سیاسی پارٹیاں کہتی کچھ ہیں اور کرتی کچھ ہیں، لیکن BJP نے یہ ثابت کیا کہ اس نے جو کہا وہ کیا۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ہم نے آرٹیکل 370 ختم کیا، ہم نے طلاق ثلاثہ کو ختم کیا اور اس کے خلاف قانون لائے۔ رام مندر کی تعمیر پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا اور اب اس کی تعمیر ہو رہی ہے اور ہم CAA قانون بھی لے کر آئے۔ سابقہ اداکارہ زائرہ وسیم کے طوفان اور ٹڈی دل کے حملے سے متعلق ٹویٹر اور انسٹاگرام پر کیے گئے اپنے پوسٹ پر شدید تنقیدوں کے بعد اپنے اکاؤنٹس کو غیر متحرک کرنے کے 1 دن بعد وہ دوبارہ سوشل میڈیا پر واپس آ گئی۔ فلم دنگل سے مشہور زائرہ وسیم نے سوشل میڈیا پر ایک قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے ٹڈی دل کو خدا کا عذاب قرار دیا تھا، جسے سوشل میڈیا پر زبردست تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ زائرہ وسیم وہ کہنا چاہتی تھی کہ ٹڈیوں کے جھنڈ کا حملہ آور ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ زائرہ وسیم کی یہ سوشل میڈیا پوسٹ نہ صرف گرم بحث و مباحثے کا موضوع بن گئی تھی بلکہ اس پر مذہبی مذمتی اور تنقیدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کورونا پھیلنے پر پیدا ہوئے تنازع نے بالآخر سنگین شکل اختیار کر لی اور امریکہ نے عالمی ادارہ صحت WHO کی امداد بند کر دی اور اس کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دینے کا اعلان کر دیا۔
WHO पर चीन की कठपुतली होने का इल्जाम आयद करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आलमी इदारे को वाशिंगटन की जानिब से जो रकम दी जाती थी वो अब दूसरी तंजीमों और ज़रूरतमंद ममालिक को दी जाएगी ताकि वहां कोरोना की वबा से निपटा जा सके। ऑनलाइन मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत में दावा किया कि चीनी हुक्काम ने कोरोना की वबा हवाले से आलमी इदारे सेहत को अंधेरे में रखा। इसके बाद आलमी तंजीम ने भी कोविड-19 की बाबत दुनिया को गुमराहकुन मालूमात फराहम की। इजरायली फोर्सेस ने क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा के खतीब और आला इस्लामी इदारे के सरबराह शेख अकरमा सबरी को जुम्मे को इनके घर से गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर रसां इदारे SPA ने अल असरी मीडिया के हवाले से बताया कि इजरायली फौजियों ने जुम्मे को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़ शेख अकरमा सबरी के घर पर धावा बोला और इन्हें गिरफ्तार करके ले गए। अल खुद्स नेट के मुताबिक शेख अकरमा सबरी की अहलिया नाइला सबरी ने बताया कि इजरायली CID के कई अफसरान और पुलिस एहलकार अचानक घर में घुस आए। उन्होंने शेख अकरमा की हैसियत से और उम्र का लिहाज किए बगैर इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आम लिबास पहनने का हुक्म दिया। नाइला सबरी का कहना था कि 2 हफ्ते कबल भी इजरायली पुलिस एहलकारों ने हमारे घर पर धावा बोला था। सऊदी अरब ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी को अवाम के लिए मरहलेवार खोलने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आयत कर्फ्यू में नरमी के तहत 31 में बरोज़ इतवार यानी आज से मक्के के अलावा सऊदी अरब की तमाम मसाजिद के दरवाजे नमाजियों के लिए खोल दिए गए। इस सिलसिले में हरमैन शरीफीन के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतियाती तदाबीर के तहत दोबारा खोलने की तैयारियां कर ली है और एक वक्त में नमाजियों की तादाद को 40% तक महदूद कर दिया है। नमाजियों को 8 शव्वाल की सुबह को फजर के वक्त से मस्जिद में दाखिले की इजाज़त दे दी गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मजीद नरमी व तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त के फौरी बाद ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में कोरोना के केसेस में अचानक इजाफा न सिर्फ हुकूमत बल्कि महकमा सेहत के लिए एक चैलेंज बन चुका है। एक तरफ मरकजी इदारा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने ग्रेटर हैदराबाद कंटेनमेंट इलाकों में कोरोना का जायजा लेने सर्वे का आगाज़ किया है तो दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ नए इलाकों में कोरोना के केसेस मंजर आम पर आने लगे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान LB नगर, चार मीनार, मलकपेट, जियागुरा जोन्स में कोरोना के केसेस मंजर आम पर आए थे, लेकिन ये वायरस अब शहर के दीगर इलाकों में फैल रहा है। वनस्थलीपुरम, खैरताबाद, कोंडापुर, शेरलिंगमपल्ली, कुतुबुल्लापुर, मियाँपुर, माधापुर, शाहपुर नगर और अलवाल में कोरोना के नए केसेस मंजर आम पर आए हैं। इब्तदाई मरहलों के लॉकडाउन के दौरान ये इलाके कोरोना से महफूज रहे, लेकिन तिजारती सरगर्मियों के आगाज़ के साथ यहाँ कोरोना की अलामत पाई जाने लगी। अहदेदारों का कहना है कि जियागुरा, LB नगर व दीगर इलाकों में अचानक अवामी सरगर्मियों में इजाफे पर वायरस फैलने का अहम सबब बना है। बाजारों में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है और समाजी फासला और मास्क के इस्तेमाल जैसी शराइत की कोई पाबंदी नहीं की जा रही है। अहदेदारों ने कोरोना के इजाफे के लिए रास्त अवाम के तसाहुल और लापरवाही को जिम्मेदार करार दिया। तेलंगाना में माइग्रेंट वर्कर्स की अबतर सूरत हाल के बारे में तेलंगाना हाईकोर्ट ने तशवीश का इजहार करते हुए मेरचल हाईवे पर फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक एडवोकेट को मुकर्रर किया है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी के साथ मेरचल हाईवे पर माइग्रेंट वर्कर्स की हालत का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने प्रोफेसर रमा की मफाद आमा की दरख्वास्त पर यह फैसला किया। तेलंगाना में हफ्ते को एक दिन में कोरोना के 74 नए केसेस पॉजिटिव आए हैं, जबकि 6 अमवात भी वाक़ हुई है। रियासती हुकूमत के एक बुलेटिन में कहा गया है कि जो 74 केसेस पॉजिटिव आए हैं इनमें 60 मुकामी हैं, जबकि माइग्रेंट्स और बैरून ममालिक से आने वाले 14 अफराद कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ की BJP हुकूमत की जानिब से हुकूमत की 1 साल की कामयाबियों की खुशी मनाने पर अफसोस और ताजुब का इजहार करते हुए कहा कि BJP को चाहिए कि वो अवाम की बर्बादी की खुशियां ना मनाए। मरकज़ी हुकूमत गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान हर मिहाज पर मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, तो वो आखिर किस बात की खुशी मना रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज मरकज़ी हुकूमत के 1 साल की तकमील पर मुख्तलिफ TV चैनलों पर मुनक़िदा मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सहाफ़ी अंजना ओम कश्यप और निधि कलपति ने मरकज़ी हुकूमत के जुमला 6 साल और दूसरी मियाद की 1 साल की तकमील से मुतालिक ओवैसी से सवालात किए थे। सदर मजलिस ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत आखिर किस बर्बादी की खुशी मना रही है, जबकि गुज़िश्ता 40 बरस में पहली मरतबा GDP 3% तक पहुँच गई है। लॉकडाउन के सबब 12 करोड़ नौकरियाँ जा चुकी है, ज़्यादा 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्कर्स की मुंतकली के दौरान 80 लोग ट्रेनों में मर चुके हैं। चीन ने डोकलम में कब्जा कर लिया है। इसके बावजूद अखबारात में लिखा जा रहा है और हर TV चैनल पर बयानात दिए जा रहे हैं कि गुज़िश्ता 60 बरस में जो काम नहीं किया गया वो 6 बरस में बिलखुसूस गुज़िश्ता 1 साल में किया गया। ये जश्न नहीं तो क्या है। हर जगह गरीब लोग तकलीफ से मर रहे हैं और हुकूमत अपनी 1 साल की कामयाबी का जश्न मना रही है।
اسدالدین اویسی نے کہا کہ بی جے پی حکومت اگر لاک ڈاؤن کو کامیابی سمجھتی ہے جس کے 70 دن گزر چکے ہیں تو عالمی سطح پر لاک ڈاؤن کے بعد کیسز میں کمی واقع ہوئی، ہندوستان میں کورونا کے کیسز میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کمشنر جی ایچ ایم سی لوکیش کمار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں۔ 16 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عوام کی نقل و حرکت میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ قواعد اور رہنمائانہ خطوط کا پاس و لحاظ رکھیں